وائٹامنس جو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر آپ کو لیے دیے ہیں یا پیدا کیے ہیں وہ اچھے ہیں، یا جو انسان بنا رہا ہے وہ اچھا ہے؟ تو جو اللہ نے دیا ہے، جو اللہ نے پیدا کیا ہے، جو اللہ دے رہا ہے نا، اس کو لیجئے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہیلتھ سسٹم بھی ہے، اللہ کا نظام صحت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ۔ اللہ اب مجھے بتائیے کہ پھر روزہ رکھنے کے بعد لوگوں کو بیماریاں کیوں آتی؟ انتظار کیجیے گا، اس کا جواب ہم دیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ کے بنائے ہوئے میں کوئی تبدیلی چھیڑ خانی نہ کرنا، کہ ہم ایک فیملی اور پلاننگ اور اس کے میتھڈ میں جو پڑھ گئے نا، یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارا۔ تلاوت ہے قرآن کو پڑھنا، پڑھ کر سمجھنا، سمجھ کر عمل کرنا اور دوسروں کو عمل کرنے کی ترغیب دینا۔ سر یہ ہے تلاوت۔ وہ ہو گیا، چکن ہم نے ہٹا دیا ہے، اور کیا میڈیکیشن وغیرہ بھی ساری کیا کس قسم کی ہونی چاہیے؟ جتنی ڈاکٹر، وہ تو میرے خیال ہے ویسے تو کیس ٹو کیس ویری کریں گے یہ چیزیں۔ دیکھیں جتنی ڈاکٹرز آپ کو وہ لکھتے ہیں نا ملٹی وٹامنز اور کیلشیم، ہاں جی خواتین کو جی جی اندھا دھند، جی جی بالکل بالکل اس کی پرچی لاؤ، بس کریش کر دو، نہ جہاز بنا کے اڑا دو۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پھل دیے کہ نہیں دیے؟ بالکل دیے۔ کون سی چیز ایسی ہے جو اچھا یہ بات اب سب کو، یہ بات سب کو سمجھ آئی کہ وائٹامنس جو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر آپ کو لیے دیے ہیں یا پیدا کیے ہیں وہ اچھے ہیں، یا جو انسان بنا رہا ہے وہ اچھا ہے؟ سر ڈیسائیڈ میں نے نہیں ڈیسائیڈ یہ کریں۔ اگر آپ کو اچھا لگتا ہے کہ انسان جو ہے وہ زیادہ کوئی اچھی چیز بنا سکتا ہے تو ضرور کھاؤ، لیکن مجھے اور ان بھائی جان کو تو پتا ہے کہ ہاں آپ میں سے بھی بہت سارے، مجھے آواز آ گیا، آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو بالکل ہمارے والی سوچ رکھتے ہیں کہ جو میرا رب بنا سکتا ہے نا سر اس جیسا تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ ہماری کیا اوقات، ہماری ہے ہی نہیں، کیسے سوچیں گے؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو جو اللہ نے دیا ہے، جو اللہ نے پیدا کیا ہے، جو اللہ دے رہا ہے نا، اس کو لیجئے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہیلتھ سسٹم بھی ہے، اللہ کا نظام صحت ہے، اور وہ اس رستے پر چلو گے تو صحت ہی صحت ہے، اور فول پروف ہے، اور وہ فول پروف ہے۔ اللہ سر وہ اس قدر ہے کہ بیماری آپ کے سائے کو بھی نہیں چھوئے، سائے کو ٹچ کر جائے۔ پھر سر یہ جو ہے نا، اس پہ یہ جو قدرتی نظام ہے اور سارا کچھ ہے، اس پہ ہم نے پورا ایک الگ چیپٹر کرنا ہے، اور کوشش کرتے ہیں کہ رمضان کے میرے پاس جو ہے نا الحمدللہ اس چیز پہ ایک ہم پورا چیپٹر اللہ ہیلتھ سسٹم پورا ہے، اللہ کا نظام صحت کیا ہے، اس کے بعد اس کے اندر جو ہے نا، آپ جیسے آپ روزے کی بات کر رہے ہیں تو ایک حدیث دے دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ۔ اللہ اب مجھے بتائیے کہ پھر روزہ رکھنے کے بعد لوگوں کو بیماریاں کیوں آتی ہیں؟ روزہ رکھنے کے رمضان کے اندر ڈاکٹرز کے عام جنرل جی پی جو فزیشنز بیٹھے ہیں ان کے کلینکس پہ رش کیوں ہو جاتا ہے؟ انتظار کیجیے، اس کا جواب ہم دیں گے رمضان قریب قریب۔ بالکل صحیح ہے۔ ایک اور بہت میجر چیز آ رہی ہے، وہ خواتین کے وجہ سے بات ہو رہی ہے، سارا بریسٹ کینسر۔ سر اس کی وجوہات اور اس کی ریمیڈی، کیونکہ بہت پینفل سب سے بڑی وجہ اس کی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم ایک فیملی اور پلاننگ اور اس کے میتھڈ میں جو پڑھ گئے نا، یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارا۔ This is one of the reasons? Yeah, of course. Oops. 100%. دیکھیں فطرت اور نیچر کے ساتھ چھیڑ خانی ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل، لا تبدیل۔ اچھا عربی اتنی آسان ہے، صرف غور کرنا ہے اس میں سے۔ اب جملے میں آپ کو تھوڑا سا رک کے دوں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ دوبارہ سے آتے ہیں۔ فطرت کا تو سب کو پتہ ہے، نیچر فطرت، اللہ کا بھی سب کو پتہ ہے، ناس بھی سب کو پتہ ہے، لوگوں کو انسانوں کو کہتے ہیں۔ لا کا بھی پتہ ہے، نہیں تبدیل بھی ہم لفظ یوز کرتے ہیں۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو قرآن کی آیت پہ آتا ہوں۔ سورہ روم چیپٹر 30 ورس 30، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا
لا تبدیلا لخلق اللہ، جس کو اللہ نے خلق کیا، لا تبدیلا لخلق اللہ، ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اب کئیوں کو عربی کی سمجھ آ گئی کہ اس میں کون کون سا لفظ کہاں پہ ہے، سمجھے۔ اب اس کا ترجمہ دے دیں کہ یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی فطرت، نیچر ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ کے بنائے ہوئے میں کوئی تبدیلی چھیڑ خانی نہ کرنا، یہی سیدھا دین ہے، مگر بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ تو جو نہیں جانتے نا، یہ جب میں آج بھی طالب علم ہوں قرآن کا، اور جب میں اس پہ ریسرچ ورک کر رہا تھا نا، جب میں اس کو بڑا ڈیپ سٹڈی کر رہا تھا، اچھا جب سے میں نے سٹڈی کرنا شروع کیا نا اس کو، مجھے نہیں یاد کہ اس کے بعد میں نے قرآن شریف ایک بھی دفعہ پورا پڑھا ہو، پڑھ ہی نہیں سکے ابھی تک۔ اور یہاں لوگ کہتے ہیں جب سمجھ آنی شروع ہوئی ہے تو وہ آگے پہلی گل کس طرح آگے چلے جاؤ گے، وہ ڈائجسٹ نہیں ہوگی، سوالو نہیں ہوگی، وہاں سے آگے نہیں چلو گے، آگے کیسے چلو گے؟ سمجھ آنی شروع ہو گئی تو پھر کیسے ہم مہینے میں 3 دفعہ 4 5 دفعہ قرآن ختم کریں؟ رمضان آتا ہے، لوگ اچھا لوگ نا ثواب دیاں پنڈا نہیں ٹرک پڑھ رہے ہیں۔ بالکل صحیح، تو پڑھ ہی رکھو، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تلاوت ہم 25 منٹ میں ایک پارہ پڑھ لیتے ہیں، 15 منٹ میں ایک پارہ پڑھ لیتے ہیں۔ ایک لفظ ہے تلاوت، جی عربک ڈکشنری کے اندر لفظ تلاوت کہیں بھی نہیں۔ یہ عربک ڈکشنری کے مطابق، اس کے عربک کا جو سیگا ہے اس کے مطابق تے 2 نقطوں والی جو ہوتی ہے، تے لام اور واو، اس کے سیگا سے نکلا ہے، اور تے لام اور واو کا لفظ جو بنتا ہے نا عربک ڈکشنری کے سیگا کے مطابق وہ ہے تلو سے تلاوت بنا۔ اب تلاوت کے لغوی معنی جو بنتے ہیں نا اکارڈنگ ٹو عربک ڈکشنری، وہ ہے کہ قرآن کو پڑھنا، پڑھ کر سمجھنا، سمجھ کر عمل کرنا، اور دوسروں کو عمل کرنے کی ترغیب دینا۔ سر دس از دا تلاوت۔ اور ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں، آؤ جی بیٹا آؤ آپ تلاوت کرو۔ ایک بچہ سٹیج پہ آیا، کوئی قاری صاحب آگے تلاوت کی، انہوں نے ایک سورہ پڑھی، بہت اچھے، انہوں نے اپنے تلفظ کے ساتھ سارا تلفظ کے ساتھ اور خوبصورت ترنم کے ساتھ اس نے پڑھا، مزہ بھی آیا۔ اور اس کے بعد جیسے ہی وہ ختم ہوئی تو ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر، اور اس کے بعد وہ جو بھی اس کو نگابت کر رہا ہوتا ہے وہ آ کے کہتا ہے جی ماشاءاللہ جی بڑی خوبصورت تلاوت فرمائی۔ او بھائی تلاوت نہیں فرمائی، یہ پڑھا ہے، یہ پڑھا ہے، تلاوت نہیں ہے۔ تلاوت ہے قرآن کو پڑھنا، پڑھ کر سمجھنا، سمجھ کر عمل کرنا، اور دوسروں کو عمل کرنے کی ترغیب دینا۔ سر یہ ہے تلاوت۔